وعدہ، لعنت، بلوغت، بچپنا اور بیٹا، غلام، آزاد اور قید، اس طرح کے کچھ ایسے تضادات تھے جس کو ہم نے دیکھا اور ان کا موازنہ بھی ہم نے کیا، اور اس میں منفرد انداز بھی ہم نے دیکھا ہے، کوئی دعائیہ درخواست نہیں دی گئی ہے، تعریفی الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ خط کا آغاز نہیں کیا گیا۔ سو یہ ساری باتیں اس خط میں سے ہم نے سیکھی تھی۔ پھر پس منظر کے تعلق سے ہم جان رہے تھے کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ یروشلم کی جو کونسل ہے، کہاں سے ہے؟ یروشلم کی کونسل سے ہے، یعنی جو 15واں باب ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب کا، جس پہ ہم لاسٹ ٹائم بھی سیکھ رہے تھے جب اعمال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پھر وہاں جو تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہ تنازع جو تھا وہ دراصل تنازع جو تھا وہ گلتیا کے علاقے کی کلیسیاؤں کا تھا۔ بحث جو ہے وہ یروشلم میں ہوئی ہے، کونسل میں ہوئی ہے، تو یہاں پہ حل نکالا گیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مقدس یعقوب جو ہیں انہوں نے خدا کے کلام کی رہنمائی سے اس کا حل جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے سامنے رکھا، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے وہ جا کر ان گلتیا کے علاقے کی کلیسیاؤں کو جا کے سنایا گیا۔ تو وہاں کے جو جوڈائزرز تھے یا یہود پرست لوگ تھے، وہ مقدس پالوس کی ان باتوں کا ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے۔ انہیں یہ تھا کہ مقدس پالوس جو ہیں وہ اپنی سیف سائیڈ کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک نئی جو کھینچا تانی جو ہے اس کا آغاز ہوا، لوگ مقدس پالوس کے خلاف ہوئے۔ پھر اس خط میں ہم نے دیکھا جانا کہ مقدس پالوس نے اپنی رسالت جو ہے اس کی بھی بھرپور طریقے سے لوگوں کے سامنے وکالت کی ہے، اور دلیلوں کے ساتھ پروو کیا، ثابت کیا کہ وہ خدا کا بلایا ہوا ہے۔ پھر ہم نے یہود پرست لوگوں کی تعلیم کے تعلق سے بھی جانا تھا، سیکھا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ چند پوائنٹس جو ہم نے سیکھے تھے؟ کوئی بھی؟ ہاں جی، یہود پرست جو تعلیم تھی وہ کیا تھی جوڈائزرز کی؟ ویری گڈ، شاباش۔ اس میں یہ تھا کہ نجات کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں ہاں، اور اس پہ تھا ایمان سے نجات تو مل جاتی ہے، ایمان سے نجات مل جاتی ہے، پھر شریعت جو ہے وہ ایمان سے بالا تر ہے، اور پھر ختنہ جو ہے مسیحیت کے لیے لازمی عمل ہے، یہ بھی تھا۔ یس، یہ جوڈائزرز جو تھے وہ تعلیم دیتے تھے۔ پھر مقدس پالوس نے اس کا رد عمل دیا اور بڑے سخت الفاظ بھی استعمال کیے، ان سے نالان تھے، ناراض تھے، خفا تھے اس کلیسیا ایمانداروں سے، اور یہاں پر جتنی دیگر کلیسیائیں ہیں، کیونکہ وہ جھوٹی تعلیمات یا بدعات کو فالو کرنا شروع ہو گئے تھے یا ان کی پیروی کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر ہم نے سنِ تصنیف کے تعلق سے بھی جانا تھا کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے مقدس پولس رسول کا سب سے پہلا خط ہے، اور کون سا سن ہے اس کا؟ 49 سے 55۔ ویری گڈ۔ پھر ہم نے اس کے خلاصے کے طور پہ بھی کچھ چیزوں کو جانا، پھر ہم جو موضوعات ہیں ان کے تعلق، پھر ایک پوائنٹ جو رہ گیا تھا کہ یہ شمالی گلتیا کی کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے یا جنوبی گلتیا کی کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے۔ مختلف جو اسکالرز ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں بائبل مقدس کی تحقیق کی بنیاد پر کہ یہ خط جو ہے یہ دراصل جنوبی گلتیا میں پائی جانے والی کلیسیاؤں کو لکھا گیا اور ان کلیسیاؤں کو یہ بھیجا گیا تھا۔ اس تعلق سے خدا کا کلام بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ جو گلتیا، جنوبی گلتیا کا علاقہ ہے، یہ ایشیائے کوچک کے نچلے حصے کی طرف واقع ہے۔ مقدس پولوس نے اپنے پہلے مشنری سفر میں ان جگہوں کا دورہ بھی کیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یہ نام اعمال کی کتاب میں ملیں گے بھی، پمفلیا، پڑھے نام اعمال کی کتاب میں؟ یہ علاقہ جو ہے یہ جنوبی گلتیا کی طرف واقع ہے، اوکے۔
پھر پسدیا کا علاقہ پڑا ہے، پسدیا کا علاقہ، ویری گڈ، اعمال کی کتاب میں. پھر لکوانیا کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ. پھر جنوبی فروگیا کا علاقہ ہے. سو یہ 4 بڑی جگہیں جو جنوبی گلتیا میں واقع ہیں. یہاں پر چونکہ مقدس پالوس نے وزٹ کیا، دورہ کیا اور یہاں پہ کلیسیائیں قائم کی، اور خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ کلیسیائیں قائم ہیں اس لیے انہی کلیسیاؤں کو مقدس پالوس نے یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے. سو اس کے ساتھ اور بھی جو اسکالرز ہیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ان علاقوں میں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کی چند خصوصیات یا عادات کے تعلق سے بھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ اکثر بحث کرنا پسند کرتے تھے، اور پھر یہ بڑے جھگڑالو قسم کے لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ تھے. سو اس بنیاد پہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خط انہی کو لکھا گیا ہے کیونکہ یہی بحث مباحثے میں الجھے رہتے تھے. پھر ان کی جو طبیعت ہے اس میں بہت جذباتی اتار چڑھاؤ، ایک دم سے غصیلے، ایک دم سے غصہ آ جاتا اور ایک دم سے نرم بھی ہو جاتے تھے، یہ بھی ان کی کوالٹی تھی. لیکن یہ جو جذباتی اتار چڑھاؤ ہے، غلطیوں کا خط پڑھنے سے ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسی کلیسیا، ایسے ایمانداروں کو لکھا گیا جو بڑے جذباتی قسم کے ایماندار ہیں. پھر یہ جو خصوصیت جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، آئیں ذرا ہم دیکھ لیں رسولوں کے اعمال، اس کا 14واں باب. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو دیکھیں رسولوں کے اعمال، اس کا 14واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، لوگوں نے پالوس کا یہ کام دیکھ کر لکوانیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں. جنم کا لنگڑا یہاں تھوڑا سا پیچھے ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں، 8ویں آیت سے لکھا ہے، اور لسترا میں ایک شخص بیٹھا تھا جو پاؤں سے لاچار تھا. وہ جنم کا کیا تھا؟ لنگڑا تھا اور کبھی نہ چلا تھا. وہ پالوس کو باتیں کرتے سن رہا تھا، اور جب اس نے اس کی طرف غور کر کے دیکھا کہ اس میں شفا پانے کے لائق ایمان ہے تو بڑی آواز سے کہا کہ اپنے پاؤں کے بل سیدھا کھڑا ہو جا. پس وہ اچھل کر چلنے پھرنے لگا. لوگوں نے پالوس کا یہ کام دیکھ کر لکوانیا کی بولی میں بلند آواز سے کہا کہ آدمیوں کی صورت میں دیوتا اتر کر ہمارے پاس آئے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ تعریف کے پل باندھ دیے ہیں، ایک دم سے وہ تعریف تمجید کر رہے ہیں. انہیں اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہوا، لیکن انہیں تو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہی یہ میریکلز یا معجزات کر رہے ہیں. سو انہوں نے ایک دم سے تعریفی الفاظ استعمال کیے ہیں. سو اسی جگہ پہ کوئی بہت دور کا واقعہ نہیں ہے. اسی جگہ ذرا 19ویں آیت دیکھ لیں پلیز. اسی باب میں رسولوں کے اعمال 14واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنیوم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے. سو دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں طبیعت کا جذباتی اتار چڑھاؤ، ایک دم سے بندے کو آسمان پہ چڑھا دیا ہے. او واہ واہ، یہ تو دیوتا ہیں، اور اگلے ہی لمحے کیا کر دیا ان کو؟ سنسار. یہ طبیعت میں جو ان کے اتار چڑھاؤ ہے، یہ جو نشیب و فراز ہیں، یہ خاص طور پہ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ ان لوگوں کو یا ایسے لوگوں کو لکھا گیا ہے جو ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم سے ان کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. سو اس اعتبار سے بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ انہی کو لکھا گیا ہے. پھر ایک دم سے انہوں نے جب انجیل کو قبول کیا تھا تو ایک دم سے ہی قبول کیا تھا، کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑی. ایک دم سے پہلے ہی واز میں بہت سارے لوگوں نے مسیح کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد ایک دم سے ہی ایسا ہوا ہے کہ جھوٹی تعلیمات پھیلانے والے، بدعات پھیلانے والے آ گئے تو ان کو بھی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. یہ ایسے ہی مطلب ایک دم سے ہی ڈیسیژن لیتے تھے
اور بہت جلد اپنے فیصلوں سے پھر بھی جاتے تھے. مطلب ایک دم سے فیصلہ لینا اور ایک دم سے اپنے فیصلوں سے پھر جانا, یہ بھی ان لوگوں کی ایک کمی تھی. سو ان کمیوں کو چونکہ ایڈریس کیا گیا ہے غلطیوں کے خط میں, اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خط جو ہے یہ جنوبی جو غلطیہ کا علاقہ ہے ان کو لکھا گیا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ شہر جہاں مقدس پولس رسول نے کلیسیائیں قائم کی ان کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ہیں. 13ویں باب میں, اعمال کی کتاب کا 13واں باب, یہ جو خطوط ہے, میں نے جب اعمال کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ خطوط کی بنیاد جو ہے وہ آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ اعمال کی کتاب میں. سو اعمال کی کتاب میں بہت ساری جو کلیسیائیں ہیں ان کی شروعات جو ہے وہ وہاں سے, چونکہ مقدس پولس رسول کے جو سفر ہیں ان کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے, مدد کی گئی ہے کہ وہ اس جگہ گئے, اس جگہ گئے, اس جگہ گئے. تو جیسے جیسے وہ جاتے کلیسیائیں قائم کرتے تھے تو مقدس لوکا نے ان تمام چیزوں کو قلم بند کیا ہے اور لکھا ہے. سو وہ ہماری ہیلپ اور مدد کے لیے ہے. انطاکیہ کا علاقہ جو کس صوبے میں ہے؟ پسدیا کے علاقے میں ہے. کس میں؟ پسدیا کے علاقے میں ہے. یہ آپ کو تذکرہ ملے گا 13ویں باب میں, چونکہ یہ لمبا حوالہ ہے, آپ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا. 13ویں باب کی 14ویں آیت سے 52ویں آیت تک آپ کو یہ تذکرہ ملے گا کہ مقدس پولس نے پسدیا کے علاقے میں وزٹ کیا ہے, اور یہ انطاکیہ اس کا ایک شہر ہے جہاں پہ اس نے کلیسیائیں قائم کی ہیں. مقدس پولس رسول نے اپنی خدمت کا آغاز اس اقتباس کے مطابق عبادت خانے سے کیا ہے. عبادت خانے میں جا کر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے, گفت و شنید کی ہے, انہیں تعلیم دی ہے, انہیں سکھایا ہے. سو اس اعتبار سے یہاں پر بہت سارے جو یہودی ہیں انہوں نے بھی مسیح کو قبول کیا. پھر اس کے بعد کچھ غیر قوم کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی انجیل میں دلچسپی لینا شروع کر دی. جب کلام سنایا جاتا ہے, پریچ کیا جاتا ہے, تو وہ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں, جیسے ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے BGM بائبل کالج کے وسیلے سے یہاں پہ بیٹھے چند لوگ نہیں بلکہ ہزاروں لوگ, اور اب صرف یہ ان لوگوں تک ہی نہیں جو رجسٹرڈ ہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگوں تک بھی کلام پہنچ رہا ہے جو BGM کا شاید نام بھی نہیں جانتے, شاید ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں, لیکن خدا کا کلام ان تک پہنچ رہا ہے, خدا کا کلام ان تک ایکسیس کر رہا ہے. سو جب کلام سنایا جاتا ہے, اس لیے کلام سنانا, کلام بولنا اور کلام کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ کلام سنائیں گے, پریچ کریں گے, تعلیم دیں گے, تو صرف ایک مخصوص طبقہ آپ کی آواز نہیں سنے گا, بلکہ خدا کے کلام میں یہ تاثیر ہے اور اس میں یہ قوت اور قدرت ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ بہت ساری زندگیوں کے لیے بابرکت بن جاتا ہے. سو کلام تو اب عبادت خانے میں یہودیوں سے کیا جا رہا ہے, لیکن غیر قوم کے لوگ بھی جب ان تک کلام کی آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی دلچسپی لینے لگے ہیں خدا کے کلام میں. اور پھر اسی باب میں آپ کو ذکر ملے گا کہ پورا شہر جو ہے وہ امڑ آیا ہے, پورا شہر امڑ آیا ہے بات کرنے کے لیے, ڈسکشن کے لیے, کلام سیکھنے کے لیے, خدا کے کلام کی باتیں سننے کے لیے پورا شہر امڑ آیا ہے. اور مقدس پولس کے تعلق سے ہم نے ایک جو خاص سبجیکٹ سیکھا تھا, جس میں پڑھا تھا, جس میں ہم سیکھ رہے تھے کہ یہ ایک اچھے اپولوجسٹ بھی ہیں, اور یہ ایسے اپولوجسٹ ہیں کہ لوگوں کے آنے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں, بڑے تحمل کے ساتھ, بڑی نرمی کے ساتھ خدا کے کلام کو پریچ کرتے ہیں. سو جب پہلے یہودیوں کے عبادت خانے میں انہوں نے پریچ کیا, پھر اس کے بعد بہت ساری غیر قوموں کے لوگوں نے دلچسپی لی, اور اب پورا شہر امڑ آیا ہے تاکہ ان سے گفتگو کرے, کلام سنے. اور پھر غیر قومیں جو ہیں, اب جب یہ بحث چل رہی ہے, کلام چل رہا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, انہوں نے خدا کے کلام کو سنا ہے. اور پھر اسی باب میں تذکرہ ہے کہ بہت سارے غیر قوم کے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پہ
कबूल कर लिया। खुदावंद यीशु मसीह को क्या कर लिया? निजात दहिंदा के तौर पे कबूल किया, ईमान ले आए। फिर यहूदियों ने यहां पर सरदारों को भड़काया कि लो जी, अब फिर काम खराब हो रहा है। पहले ये उन इलाकों में खराबी करके आया, अब हमारे इलाके में भी क्या कर रहा है? खराबी कर रहा है। उनको भड़काया और उन्होंने क्या किया? मुकद्दस पौलुस और बरनबास को यहां से निकाल दिया। ये पैसेज आपकी रहनुमाई करेगा जब आप इसे पढ़ेंगे। फिर इकनियुम का इलाका है और ये भी इसी इलाके में, इसी सूबे में वाक़ है। मुकद्दस पौलुस ने इबादत खाने में यहाँ पे मुनादी किया कर, जैसा उनका स्टाइल है, हम कल भी सीख रहे थे, उनका अंदाज क्या है? सबसे पहले कहाँ जाते हैं? इबादत खाने में। हाँ, इबादत खाना अवेलेबल नहीं तो फिर बाजारों में, गलियों में, मोड़ों पे, चौकों में खड़े होकर मुनादी करते हैं। फिर इस जगह भी आकर ऐसी ही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है। फिर बहुत से यहूदी और गैर कौम के लोग यहाँ पर भी, इकनियुम में भी ईमान ले आए। कुछ यहूदियों ने यहाँ पर भी मुखालफत की है, फसाद बर्पा कर दिया है और यहाँ पर भी तशद्दुद किया है, संसार किया है, लेकिन खुदा ने यहाँ पर भी उन्हें महफूज रखा है। फिर लुस्त्रा का इलाका है जहाँ मुकद्दस पौलुस गए हैं, मुनादी की है। ये तस्करा, अच्छा, इकनियुम के इलाके के लिए हवाला मैंने शायद नहीं बताया। एमाल की किताब 14वां बाब पहली 5 आयत। लुस्त्रा का इलाका, एमाल की किताब 14वां बाब 8वीं आयत से 20वीं आयत तक। यहां मुकद्दस पौलुस ने सड़कों पर मुनादी की। कहां पर मुनादी की है? सड़कों पर। और जब उनके वसीले एक लंगड़े को शिफा मिली, लोगों ने उन्हें देवता के तौर पे एक्सेप्ट किया, कबूल किया, और जब लोग उनके लिए कुर्बानी चढ़ाने लगे तो पौलुस और बरनबास ने क्या किया? होने दिया, मना किया, उन्हें रोक दिया। उन्हें क्या किया? रोक दिया कि हम देवता नहीं हैं, हम मिरेकल करने वाले नहीं हैं, हम मौजज़ा करने वाले नहीं हैं। यहां से इस मिरेकल, इस मौजज़े से उन्हें जवाज मिल गया, उन्हें रीजन मिल गई और उन्हें मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो यहां पर इंजील की मुनादी करें, यहां वो लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस कराएं, मुतारफ कराएं। क्योंकि वैसे तो सुनते नहीं है, अब तो मिरेकल हुआ है, मौजज़ा हुआ है, तो चलें, मौजज़ा हुआ है तो इसके जरिए हम लोगों को बताएं कि ये करने वाले हम नहीं हैं, बल्कि जिंदा खुदा है जो इन मिरेकल्स को करता है, मौजज़ात को करता है। सो अंताकिया और इकनियुम के लोग वहां पहुंचे और बहुत सारे लोग तो ईमान ले आए, लेकिन इसके बाद फिर वही रद्द-ए-अमल हुआ है, एक दूसरे को भड़काया है और यहां पर भी उनको संसार किया गया, लेकिन खुदावंद ने उनकी जान को महफूज रखा। फिर दरबे का इलाका है, एमाल की किताब के 14वें बाब में तस्करा है 20वीं आयत से 21वीं आयत, 2 आयत में ये तस्करा। मुकद्दस पौलुस रसूल ने यहाँ पर भी इंजील सुनाई और बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा के तौर पे कबूल करते हैं। फिर पंफिलिया का इलाका है, एमाल की किताब के 13वें बाब में इसका तस्करा है, 13वीं आयत। फिर 14वें बाब की 25वीं आयत, मुकद्दस पौलुस ने पहली बार यहाँ मुक्सर क़याम किया। फिर दरबे से वापसी पर उन्होंने यहाँ मुनादी की। आखिर वो अंताकिया वापस आ गए और थोड़ी देर के लिए वहाँ आराम किया। सो ये जनूबी गलतिया का इलाका, वहाँ की कलीसियाएं और वहाँ के लोग जिनसे मुकद्दस पौलुस ने कलाम किया। सो इस एतबार से, इस बुनियाद पे कहा जाता है कि ये खत जो है, गलतिया का खत जो है, ये किसी एक कलीसिया को नहीं लिखा गया, बल्कि मुख्तलिफ कलीसियाओं को, गलतिया की कलीसियाओं को लिखा गया है। किनको? गलतिया की कलीसियाओं को लिखा गया है जो मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थी। और ये तमाम जो कलीसियाएं हैं ये मुकद्दस पौलुस के वसीले से ही कायम हुई हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे और इफिसियों के खत का आज हम आगाज करेंगे। क्या जानते हैं आप सब इफिसियों के खत के बारे में? हाँ जी, माइक दे दें।
ہاں وہ تو آپ نے پڑھا ہے ابھی. میں نے بتا دینا ان کو کہ آپ کے پڑھانے کے بعد یہ تاثرات ہیں یا یہ لوگوں نے بتایا مجھے. ہاں مائک لے لیں پلیز. اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ زیادہ زور انہوں نے دیا کہ انہوں نے یہ سکھایا کہ سٹ اسٹینڈ اینڈ واک، یعنی کہ ہمیں کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کیسے خدا کے ساتھ قائم رہنا ہے. ویری گڈ، شاباش. اور افسیوں کے خط کے بارے میں کوئی اور؟ بہن طاہرہ کیا کیا باتیں سیکھی تھی؟ مسیح کے ساتھ یہ گانگی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں ہمیں فروتنی، حلیمی، محبت اور کیا تھا، تحمل، یہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہوں گی تو ہماری مسیح کے ساتھ یہ گانگی ہوگی. پھر روح کے ہتھیاروں کا ذکر ملتا ہے اس میں کہ روح القدس میں دعا کرنے سے ہم جو ہیں وہ پاک روح کے ہتھیاروں سے لے سکتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. ہاں جی، اور کوئی؟ سر اس خط کے اندر بھی پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ ایمان کے وسیلے سے ہے، اور اس کے علاوہ وہ بتاتے ہیں کہ ایماندار چونکہ مسیح کا بدن ہے تو ان کو مل کر آگے بڑھنا ہے. اور جب ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا تھا اس میں بھی مرکزی نقطہ یہی انہوں نے بتایا تھا کہ جب ایماندار مل کر کام کریں گے تو نتیجتاً مسیح کا بدن ترقی کرے گا. پریز گاڈ، ویری گڈ، شاباش. ہاں جی، اور کوئی؟ طاہر صاحب نے بھی خاموشی توڑ دی ہے. یہ خط جو ہے یہ مقدس پالوس رسول نے ایسس کی کلیسیا کے جو ایماندار لوگ تھے ان کو لکھا تھا. اس میں خاص بات جو انہوں نے کہی تھی کہ پہلے ہم یعنی مسیح سے دور تھے، یعنی غیر اقوام سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے تو ہم مسیح کی قربت میں آ گئے، ہم مسیح کے ساتھ ہم ایک ہو گئے ہیں. ویری گڈ. اور پھر اس میں نجات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ نجات جو ہے وہ ہمارے اعمال کے سبب سے نہیں ملتی، بلکہ نجات جو ہے خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے. ویری گڈ. اور بس چلیں باقی باتیں ہم مزید سیکھتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً اس سے اور زیادہ ہمیں برکت ملے گی. افسیوں کے خط کا پس منظر ہم پہلے جانیں گے کہ یہ خط جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ جو ہومیلیٹکس سبجیکٹ ہم نے پڑھا تھا، ایک کلام سنانے کے لیے ابھی ہم 5 نومبر سے ایک اور نیا سبجیکٹ شروع کر رہے ہیں خدا ان کے فضل سے، ہرمینوٹکس کا، تو ببلیکل ہرمینوٹکس کا، تو اس میں بھی یہ بات سکھائی جائے گی. بہرحال ہم نے ہومیلیٹکس میں یعنی علم الواز میں یہ بات سیکھی تھی کہ جب آپ نے کلام سنانا ہے، پریچ کرنا ہے، تو جب تک آپ کو کتاب کے پس منظر کا پتہ نہیں ہے تو آپ درست طریقے سے پریچ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کہیں سے بھی بائبل مقدس کی کسی کتاب میں سے بھی ایک ورس پہ بھی سنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی ہی اسٹڈی کرنا پڑے گی جتنا آپ کسی ایک باب پہ کلام سناتے ہیں. اوکے، ایک آیت پہ بھی کلام سنانے کے لیے اتنی ہی محنت کرنا پڑے گی جتنا آپ کسی ایک چیپٹر کے لیے محنت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک چیپٹر سنانا ہے تو اس کے لیے بھی بیک گراؤنڈ پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے ایک ورڈ سنانی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کچھ اور سناتے جائیں گے اور کتاب کا جو پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، وہ کچھ اور ہوگا. آپ جو آیت کی سمجھ آپ کو آئی ہے آپ اس طرح سے سناتے جائیں گے، لیکن آپ اس کا پس منظر نہیں جانتے، بیک گراؤنڈ. اس لیے ہر کتاب اسی لیے ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ سروے آپ کو کرایا ہے تاکہ آپ ساری کتابوں کا پس منظر جانیں، بیک گراؤنڈ جانیں. نیو ٹیسٹامنٹ کا سروے کرا رہے ہیں تاکہ اس میں پائی جانے والی تمام بکس کا پس منظر آپ کو پتا ہو، بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو کہ بھئی کیوں لکھا گیا ہے، وجہ کیا ہے اور مقاصد کیا ہیں، پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. اوکے، سو یہ جو افسیوں کا خط ہے جس کے تعلق سے آج ہم سیکھنے کو ہیں، سو سب سے پہلے ہم
اس میں اس کا پس منظر جانیں گے. سو اس کے لیے بھی کس کتاب میں جانا ہوگا؟ اعمال کی کتاب میں. کس کتاب میں جانا ہوگا؟ اعمال کی کتاب. دیکھیں ذرا اعمال، رسولوں کے اعمال، اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پلیز پڑھ دیں، مائک دے دیں. رسولوں کے اعمال، اس کا 18واں باب اور اس کی 19ویں آیت. اور اگر آن لائن بھی جتنے خداوند کے پیارے ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، اسے آن لائن بھی شیئر کر دیں. جی کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور افسس میں پہنچ کر اس نے انہیں وہاں چھوڑا اور آپ عبادت خانہ میں جا کر یہودیوں سے بحث کرنے لگا. بس تھینک یو. مقدس پولس رسول نے اپنے دوسرے مشنری سفر کے دوران افسس کا یہ پہلا دورہ کیا ہے، یعنی یہ ان کا پہلا وزٹ ہے. اس وقت تو وہ جلد ہی یروشلم واپس چلے گئے. چند دن عبادت خانے میں انہوں نے کلام سنایا ہے یا خدمت کی ہے، اس کے بعد فوراً واپس چلے گئے. اور افسس کی کلیسیا جو قائم ہوئی ہے، یہ مقدس پولس رسول کے تیسرے مشنری سفر، دوسرے پہ قائم نہیں ہوئی، بس جسٹ پریچ کیا ہے چند دن کے لیے، قیام کیا، اور اس کے بعد واپس یروشلم چلے گئے ہیں. لیکن جب تیسرا دورہ شروع کیا ہے تو اس میں اب ذرا چونکہ یہ حوالہ لمبا ہے، 19واں باب جہاں پر اس کلیسیا کا قیام ہوا ہے، پہلی آیت سے 41ویں آیت تک کا یہ ورد ہے. ہم سارا تو نہیں پڑھیں گے لیکن چاند آیات بیچ میں سے ضرور پڑھیں گے. لیکن آپ ضرور جیسے حوالہ جات کہے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، آپ گھروں میں جا کر ضرور ان کو پڑھا کریں تاکہ آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ مل سکے. نمبر 1، جن لوگوں نے مسیح کو قبول کیا یہاں پر افسس میں، یہ دراصل پہلے وہ لوگ تھے جو یوحنا، مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے. کیا تھے؟ مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے. اور جب انہوں نے مسیح کی تعلیم، یہ جن کو لگتا ہے نا جو مختلف طریقوں سے کہتے ہیں جی یسوع کا بپتسمہ، وہ کہتے ہیں جی یسوع نام کا جو بپتسمہ ہے یہ اور ہے، اور یہ جو ہم باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں، اس تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ بپتسمہ ٹھیک نہیں ہے، جو بپتسمہ یسوع نام والا ہے وہ بپتسمہ ٹھیک ہے. ایکچولی ہوا یوں ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مقدس یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے. ان کو سکھانے کے لیے بتانا پڑتا تھا بھئی آپ نے یسوع والا بپتسمہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے. سو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ڈسائپلز، شاگرد یا جو اپوسٹلز ہیں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو رد کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور شاگرد کہ نہیں یسوع نام سے بپتسمہ دو. ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسا انہیں سکھایا گیا ہے وہ ویسا ہی لوگوں کو سکھاتے تھے. ہاں یہاں جو اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مقدس یوحنا اصطباغی کا بپتسمہ لیا تو بپتسمہ دینے سے پہلے لوگوں سے سوال کیا جاتا آپ نے کون سا بپتسمہ لیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یوحنا اصطباغی والا. تو کہتے ہیں یسوع نام والا لیں، مطلب جو یسوع نے تعلیم دی ہے، جو یسوع نے بپتسمہ بتایا ہے، جو یسوع نے سکھایا ہے وہ بپتسمہ لو تاکہ تم خداوند کی جماعت کا حصہ بن سکو اور خداوند کے لوگوں میں شامل ہو سکو. سو یسوع نام کا بپتسمہ یا باپ بیٹے روح القدس کے نام کا بپتسمہ، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک بپتسمہ ہے جو ہم خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے دیتے ہیں. اب چونکہ اس افسس کی کلیسیا میں بہت سارے جو ایماندار لوگ شامل ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ کس کے شاگرد تھے؟ مقدس یوحنا اصطباغی کے شاگرد تھے. نمبر 2، مقدس پولس رسول نے تقریباً 3 مہینے، کتنے؟ 3 مہینے مقامی جو افسس میں عبادت خانہ ہے وہاں تعلیم دی. اس کے لیے ذرا حوالہ دیکھ لیں، 19ویں باب کی 8ویں آیت، رسولوں کے اعمال اس کا 19واں باب 8ویں آیت، کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں.
Praise. پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت باز کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا. آمین. کتنی دیر تک؟ 3 مہینے تک عبادت خانے میں وہ تعلیم دیتے رہے، سکھاتے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ افسس میں بھی کلیسیا قائم ہونا شروع ہو گئی ہے. لوگوں نے مسیح کو قبول کیا، ایمان لے آئے، اور اب لوگ جو ہیں وہ مسیح کی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں. اس کے بعد جب عبادت خانے سے انہیں رد کیا گیا، آپ کو میں شاید کل بھی بتا رہا تھا کہ پہلے تو عبادت خانے میں بڑے وثوق کے ساتھ جا کر تعلیم دیتے ہیں، لیکن جیسے یہودیوں کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ یہ تو یہودی تعلیم نہیں دے رہے، یہ تو کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے تھے، انہیں عبادت خانے سے نکال دیتے تھے. یہاں پہ بھی افسس کے علاقے میں بھی انہیں عبادت خانے سے نکال دیا گیا، اور اب انہوں نے ایک کرائے کی ایک عمارت لی ہے جہاں ایک مدرسہ ہے، جہاں انہوں نے تعلیم دی ہے. ذرا دیکھ لیں 19ویں باب کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات. 19ویں باب کی 9ویں اور 10ویں 2 آیات. لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس تاریخ کو برا کہنے لگے، تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں باز کیا کرتا تھا. 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا. آمین. 2 سال تک وہ اس کرائے کے مدرسے میں، جو عمارت میں مدرسہ تھا، وہاں پر وہ تعلیم دیتے رہے، سکھاتے رہے. اور یہاں سے ہی جو ایشیا کے تمام لوگ تھے انہوں نے خدا کے کلام کو سنا اور سیکھا. اب بعض علماء کے مطابق، اسکالرز کے مطابق، جو مکاشفہ کی کتاب میں پہلے جو 7 کلیسیاؤں کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یا تو یہ براہ راست مقدس پولوس کے وسیلے سے قائم ہوئی ہیں، یا بالواسطہ طریقے سے یہ مقدس پولوس کی یعنی خدمت اس میں شامل رہی ہے ان کلیسیاؤں کے قیام میں. اس اعتبار سے یہ جو 7 کلیسیائیں ہیں مکاشفہ کی کتاب میں جن کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو براہ راست ان کو مقدس پولوس نے قائم کیا ہے، یا بالواسطہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے ان کلیسیاؤں کے قیام میں شامل رہے ہیں. یہاں پر مقدس پولوس کے وسیلے سے خدا بڑے بڑے عجیب کام کرتا، میریکلز کرتا، معجزات کرتا. وجہ کیا ہے معجزات کی؟ انجیل. وجہ کیا ہے؟ تاکہ انجیل پھیلے، لوگ کلام سنیں. اور اسی بات کو اسی جگہ پہ اگر آپ 18ویں اور 19ویں 2 آیات ذرا پڑھ دیں پلیز. 19ویں باب کی 18ویں، رسولوں کے اعمال اس کا 19واں باب، 18ویں اور 19ویں 2 آیات. اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں. اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. اوکے، بس انف. یہاں پر ہم نے سیکھا ہے کہ جو جادوگر ہیں بڑی تعداد میں ایمان لائے ہیں، کتابیں انہوں نے جلا دی ہیں. پھر ویری نیکسٹ ورس جو ہے 20ویں آیت، وہاں پہ خدا کا کلام جو ہے وہ زور پکڑتا گیا اور غالب آتا گیا. کون زور پکڑتا گیا ہے؟ خدا کا کلام زور پکڑتا گیا. پریز گاڈ. خدمت کا ثمر یہ ہے، خدمت کا فروٹ یہ ہے کہ بندہ نہیں پھیل رہا. کیا خیال ہے؟ خادم نہیں پھیل رہا بلکہ خدا کا کلام پھیل رہا ہے، اور غالب انسان نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے. یہ ہے درست خدمت، یہ ہے جینون جو لوگ خدا کے خدمت گزار ہیں.
کہ پھر لوگ انہیں نہیں جانتے یا ان کی کوئی بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے وسیلے سے خدا کا کلام جو ہے وہ زندگیوں میں پہنچتا، زندگیاں تبدیل ہوتی، اور لکھا ہے کہ کلام پھیلتا گیا۔ مطلب ان کی خدمت یہ ہے، معجزات کی بھی کا جو انہوں نے کریڈٹ لیا ہے وہ یہ ہے کہ کلام پھیلا ہے، کلام کا موقع ملا ہے، کلام کی اپرچونٹی ملی ہے، کلام کے لیے دروازے کھلے ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، کلام سنایا جا رہا ہے، اور اب اثر یہ ہے کہ کلام غالب آ رہا ہے۔ وہاں پر بہت سارے جادوگر ہیں، بہت سارے غیر اقوام کو ماننے والے، بہت سارے ارتمس دیوی کے ماننے والے ہیں، بہت سارے دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں، لیکن ان سب پر خدا کا کلام جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، اور ان لوگوں کو ایک لحاظ سے بڑی شکست کا بھی سامنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ مسیح کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ایک اور بڑا کام ہوا ہے کہ انجیل کی منادی کے وسیلے ارتمس جو دیوی ہے، ارتمس دیوی کے چاندی کے بتوں کا کاروبار بہت متاثر ہوا ہے۔ یہ بھی اسی باب میں تذکرہ ہے، ذرا دیکھ لیں 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک، 19واں باب 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک۔ کیونکہ دمیترس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے روپیلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا، اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیہ میں اس پالوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ پس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیہ اور ساری دنیا پوجتی ہے، اور خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ پریز گاڈ۔ اب ان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہو رہا ہے کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار، چونکہ یہ بت بناتے تھے اور ارتمس دیوی کے بت کے ذریعے بھی بڑا بزنس کاروبار کیا جاتا تھا، تو ان سب جو کہہ لیں کہ جو بزنس مین ہیں ان کو اکٹھا کیا ہے، اور بھائی کچھ کر لو نہیں تو بزنس کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، چونکہ جو یہ تعلیم دے رہا ہے اور جو یہ لوگوں کو سکھا رہا ہے تو ہماری کوئی یہاں پہ وقت نہیں رہے گی، کوئی بت نہیں خریدے گا، کوئی ان کی پیروی نہیں کرے گا، کوئی ان کے پیچھے نہیں جائے گا۔ کیسا زبردست اور شاندار خدا کے کلام کا اثر ہے، تاثیر ہے کہ جب وہ کلام سنا رہا ہے، پریچ کر رہا ہے، تو اس کے وسیلے سے بہت سارے لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اور وہ خوف زدہ ہیں، خائف ہیں، ڈر گئے ہیں۔ پھر مقدس پالوس کے خلاف انہی لوگوں نے ہنگامہ بھی کھڑا کیا ہے، اس کا تذکرہ 29ویں آیت سے 41ویں آیت تک ہمیں مل جاتا ہے۔ پھر مقدس پالوس نے واپس جانا بنتا ہے، اس کا ذکر 20ویں باب کی پہلی آیت میں ملتا ہے۔ سو مقدس پالوس نے افسس کے مقام پر 3 سال تک قیام کیا۔ کتنے سال؟ 3 سال تک یہاں قیام کیا، اور 3 سالوں میں بہت سارے جادوگروں سے ان کا سامنا ہوا ہے، اور بہت ساری غیر اقوام جو ہیں ان کے ساتھ پالا پڑا ہے، اور بہت سارے یہودیوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا ہے، لیکن بالآخر یہاں پر ایک بڑی کلیسیا قائم ہو گئی ہے، اور 3 سال کے بعد اپنی خدمت کرنے کے بعد وہ اگلی جگہ پر منتقل ہو گئے ہیں۔ اب تھوڑی سی گفتگو ذرا افسس شہر کے تعلق سے بھی کر لیں جہاں یہ کلیسیا قائم ہوئی ہے، تاکہ ہمیں افسس شہر کا بھی ادراک ہو جائے، علم ہو جائے کہ یہ شہر جو ہے یہ کیا ہے،
افسس. اس وقت دنیا میں 5 بڑے شہر تھے جن میں سے ایک جو تھا وہ افسس تھا. باقی 4 کے نام آپ بتا دیں, کوئی بھی ٹرائی تو کریں. ہاں نو, جیزس کرائسٹ کے بعد مقدس پولوس کے دور میں. ہاں نمبر 1 روم بھی ہے, ویری گڈ. ہاں ہاں کرنتھس بھی ہے, ویری گڈ. 2 نام ہو گئے. انطاکیہ بھی ہے, 3 ہو گئے. واہ واہ واہ, 1 رہ گیا. ہاں نو, الیگزینڈریا. چوتھا نام کیا ہے؟ الیگزینڈریا. نمبر 1 افسس, الیگزینڈریا, انطاکیہ, کرنتھس اور روم. یہ 5 بڑے شہر تھے. ان میں سے افسس بھی ایک بڑا شہر ہے. سو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, لاجکس ہیں اور بہت سارے محرکات ہیں کہ کیوں اس کو بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا تھا. نمبر 1 لکھ لیں, یہ ایک سمندری بندرگاہ تھی جو مشرق اور مغرب کے شمالی راستوں کو ملاتا تھا. اس لیے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا. بہت سارے بزنس مین آ کر, کاروباری لوگ آ کر یہاں پر مقیم ہوتے تھے, کاروبار کرتے تھے. پھر نمبر 2, یہ شہر بڑا امیر ترین شہر تھا, بڑا مالدار تھا, بہت پیسہ تھا افسس کے شہر میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کرنتھس کی کلیسیا کو جب ہم سٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے سیکھا تھا کہ وہ اتنی اخلاقی پستی میں تھے کہ وہاں پر دیویوں کے مندروں میں جا کر خواتین جو ہیں, مرد جو ہیں, وہ مختلف طریقوں سے غلط کام کرتے تھے اور اس سے کاروبار, بزنس, یعنی یہ کرنتھس شہر کا بڑا بزنس جو تھا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. تو ایسی ہی اخلاقی پستی جو ہے وہ اس جگہ پہ یعنی افسس شہر میں بھی یہ شروع سے ایسا رہا ہے کہ بڑے جو شہر ہیں ان میں اس طرح کی خرابیاں جو ہیں وہ اکثر موجود, کیونکہ وہاں مختلف اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں. جیسے سینماز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ موجود ہوتے تھے, تھیٹرز جو تھے وہ ایسی جگہوں پہ موجود ہوتے تھے جہاں پہ سٹیج پہ آ کے لوگ ڈرامہ کرتے. مختلف لوگ دیکھنے کے لیے ان شہروں میں آتے تھے چونکہ انہیں انٹرٹینمنٹ کی یا بدی یا گناہ کی جو ایک فیسلٹی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی, تو وہ یہاں پر آ جایا کرتے تھے. سو کرنتھس بھی ایسا ہی شہر ہے اور اسی طرح کا یہ شہر جو افسس ہے جس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں. نمبر 3, یہ ڈیانا یعنی ارتمس دیوی کا عظیم مندر یہاں پہ تھا. اور یہ جو مندر ہے یہ اس وقت دنیا کے 7 عجوبوں میں سے, جو 7 عجوبے اس وقت دنیا میں موجود تھے ان میں سے ایک عجوبہ ارتمس دیوی کا مندر تھا. نمبر 4, جلاوطنی میں جو لوگ یہودی رہتے تھے وہ زیادہ تر افسس میں رہائش پذیر تھے. کہاں پر؟ افسس میں. یہاں ایک عبادت خانہ بھی موجود تھا, حوالہ جات ہیں, آپ بعد میں پلیز پڑھ لیجئے گا. انہی میں سے کچھ یہودی جو ہیں مقدس پولوس کے خلاف یروشلم میں فتنہ برپا کرنے والوں میں شامل تھے. نمبر 5, افسس میں کئی مشہور خدام نے خدمت کا کام سر انجام دیا. نام بتائیں. ٹیسٹ ہو رہا ہے اس لیے میں لے رہا ہوں چونکہ آپ نے پڑھا ہے یہ خط. ہاں جی, برناباس تو چونکہ مقدس پولوس کا ساتھی تھا, اوکے کہہ سکتے ہیں. اور امال, ہاں جی, اپلوس, ویری گڈ, شاباش. تکا لگایا کہ اوکے شاباش. اکولا, پرسکلا, ان کا تعلق بھی یہیں سے
मुक़द्दस तीमुथियुस यहीं पे बतौर पासबान खिदमत कर रहे थे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने भी यहीं पे खिदमत का काम सर अंजाम दिया। ओके, समझ आ रही है या नहीं कि थक गए हैं? चलें थोड़ी देर फिर अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। चाय आज भी नहीं है? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। सब अपने कदमों पे ज़रा खड़े हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। ऑनलाइन भी जितने हमें वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी खड़े हो जाएं ताकि आप भी हमारे साथ एक्टिव ही रहें, ताकि सो ना जाएं। लाइव क्लास में अक्सर लोग सो जाते हैं, लगा के तो नींद पूरी कर लेते हैं। ओके, थैंक यू, तशरीफ़ रखें। ओके, इफिसियों का ख़त कब लिखा गया? इफिसियों का ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने रोम में, जब वो कैद थे, कैद खाने में थे, उस वक्त ये ख़त जो है लिखा गया। 4 खतूत को प्रिजन एपिसल्स कहा जाता है। चार ऐसे खतूत हैं, प्रिजन एपिसल्स, यानी जो कैद में, कैदी फिर आपका टेस्ट है। हाँ जी, नाम बताएं आप। हाँ हाँ, वेरी गुड। सैमसन साहब के भी आज सही ठिकाने पे लग रहे हैं। ओके, शौकत साहब तुसी भी कोई? सर, फिलिपियों का ख़त। फिलिपियों का ख़त, ठीक है। इफिसियों का ख़त। इफिसियों का ख़त, ठीक है। फिलेमोन का ख़त। हाँ, और कुलसियों। वेरी गुड, तालियां बजा दें भाई, वेरी गुड, शाबाश। ये 4 खतूत हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? ये कैद में लिखे जाने वाले खतूत हैं, प्रिजन एपिसल्स इन्हें कहा जाता है। इफिसियों, फिलिपियों, कुलसियों और फिलेमोन का ख़त जो है। मुक़द्दस पौलुस रसूल चूँकि इन खतूत में अपनी ज़ंजीरों का या कैद का जिक्र करते हैं, ज़रा हवाला जात भी पढ़ दें प्लीज़। इफिसियों इक्लिसिया के नाम लिखा गया ख़त, इसका 6 बाब 19वीं 20वीं 2 आयात। इफिसियों, ख़वातीन नहीं पढ़ती हैं, तो वैसे कहती हैं लेडीज़ फर्स्ट, पढ़ने की दफ़ा जेंट्स फर्स्ट। आप स्मार्ट काम नहीं ना करती हैं इफ्तिखार साहब की तरह, मोबाइल में जल्दी जल्दी। और मेरे लिए भी, ताकि बोलने के वक़्त मुझे कलाम करने की तौफीक हो, और जिससे मैं खुशखबरी के भेद को दलेरी से ज़ाहिर करूं, जिसके लिए ज़ंजीर से जकड़ा हुआ एलची हूं, और उसको ऐसी दलेरी से बयान करूं जैसा बयान करना मुझ पर फ़र्ज़ है। वेरी गुड। अच्छा, अब 3 और हवाला जात निकाल लीजिए ताकि दूसरे भी इसमें रीडिंग में शामिल हो सकें। फिलिपियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, इसका 1 बाब 12वीं 13वीं 2 आयात। बैन साहब आप निकाल लें ये वाला। नंबर 2 बैन ताहिरा, कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, 1 बाब 24वीं आयत। आपने सिर्फ 24वीं पढ़नी है। फिर सैमसन साहब 4 बाब की 18वीं आयत कुलसियों के ख़त की आपने पढ़नी है। और नदीम मकबूल साहब फिलेमोन की 1 आयत और 10वीं
2 आयत आपने पढ़नी है। ओके, पहले बहन सबा, फिलिपियों। हाँ जी, दे दे माइक प्लीज़। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से फिलिपियों के नाम पहला बाब उसकी 12वीं आयत से, और ऐ भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम खुदा को जान लो जो मुझ पर गुज़रा, वो खुशखबरी की तरक्की की का बायस हुआ, यहाँ तक कि कैसरिया सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद में हूँ। आमीन। वेरी गुड। हाँ जी, आगे कौन है? नहीं, हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आपका हवाला है, कोई और पढ़ दें। कुलसियों पहला बाब 24वीं आयत। कुलसियों की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, इसका पहला बाब और इसकी 24वीं आयत। समझ साहब आप दोनों ही पढ़ दें। कुलसियों पहला बाब और उसकी 24वीं आयत। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ। चौथे बाब की, इसके बाद सर चौथे बाब की 16वीं आयत है। 18वीं 18वीं आयत। कुलसियों चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ, मेरी जंजीरों को याद रखना तुम पर फर्ज होता रहे। फिलेमोन। हाँ, पहली और 10वीं 2 आयत। जी सर। पौलुस की तरफ से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से अपने अजीज़ और हम खिदमत फिलेमोन, और जी सर आगे पे 10वीं आयत है। हाँ, सो हाँ। अपने फर्जंद उनिस्मुस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूँ। आमीन। बस ठीक है, थैंक यू। सो ये सबूत के तौर पे आयात हमने देखी हैं कि ये ख़त जो है ये ख़ास तौर पे जो 4 खतूत हैं ये कैद में लिखे गए हैं, या इन्हें प्रिजन एपिसल्स या कैदी खतूत भी कह सकते हैं या तर्जुमा कर सकते हैं। मुमकिना तौर पर जो इफसुस की कलीसिया को लिखा गया ख़त है, ये कहा जाता है कि 60 से 64 के दरमियान लिखा गया है, 60 से 64 के दरमियान लिखा गया है। इस ख़त का आपको जब हम इसका मुताला करते हैं तो कोई मकामी ख़ास मकसद नहीं मिलता है कि मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो मकामी तौर पे कुछ मसाइल डिस्कस कर रहे हों। जैसे कुरिन्थुस की कलीसिया में मसाइल थे, गलतियों की कलीसिया के ताल्लुक़ से हम मसाइल पे गौर कर रहे थे। इफसुस में ऐसा नहीं है। इफिसियों की जो कलीसिया है, इनको ये ख़त इसलिए नहीं लिखा गया कि कुछ मसाइल को एड्रेस किया गया हो, बल्कि ये ख़त जो है ये मुक़द्दस पौलुस चूँकि कैद में है और कैद की हालत में रूहानी रैल्म में, स्पिरिचुअल रैल्म में, रूहानी आलम में खुदा का पाक रूह जिस तौर से उन्हें गाइड कर रहा है, वो उस तौर से इस कलीसिया को बल्कि दीगर कलीसियाओं को भी लिख रहे हैं। और उसी में से ये ख़त जो है ये इफसुस की कलीसिया को भी लिखा गया है। दीगर जो खतूत हैं उनके तो मकसद जो एपिसल्स, जो प्रिजन एपिसल्स हैं, इनके मकसद तो बहुत वाज़े हैं, नज़र भी आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फिलिपियों की जो कलीसिया है, इसका मकसद शुक्रगुजारी और मुसीबत में हौसला अफजाई इसका ख़ास मौजू है। और हमें नज़र आता है कुलसियों की कलीसिया को जो ख़त लिखा गया है, इसका मकसद गलत तालीमात की इस्लाह करना है, दुरुस्ती करना है। और फिलेमोन का ख़त जो है इसके ग़ुलाम उनिस्मुस की वापसी की सिफारिश है। सो इस एतबार से इनके ख़ास पर्पज़ मकासद हैं, लेकिन इफसुस की कलीसिया में इस तरह का कोई ख़ास मकसद नहीं है। लेकिन ये बहुत स्पिरिचुअल रूहानी ख़त है जिसको आपने बड़ी डिटेल के साथ
डॉक्टर लियाकत कैसर के वसीले से सीखा भी है, पढ़ा भी है और यकीनन आप सब ने बड़ी बरकत भी पाई है। इफसुस का जो ख़त है, इसके चंद ख़ास जो मौज़ूआत हैं, इन पे हम थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कैद में होते हुए ख़ास किस बात पे तवज्जो दी, इस ख़त में हमें बड़ा एक ये सवाल नज़र आता है कि वो है तो कैद में, लेकिन उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, सोच कहाँ लगी हुई है। सो मुक़द्दस पौलुस ने अपनी निगाह इस चीज़ पर रखी जो मसीह में होते हुए हमें हासिल है। अब इस बात पे जब वो सोचते रहे, गौर करते रहे, दुआ करते रहे, तो खुदा ने बड़े बड़े जो रेवलेशंस थे, मुकाशफात थे, उन पर रिवील किए, जाहिर किए कि मसीह में होते हुए हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली हैं, क्या क्या बरकतें मिली हैं। जब हम मसीह में नहीं थे तो हम किन किन चीज़ों से महरूम थे, कौन कौन सी बरकतें थी जो हमारे पास नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम मसीह के बदन में आ गए, कलीसिया में शामिल हो गए, मसीह में आ गए, तब हमें क्या क्या मिला है। सो बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी वजाहत के साथ खुदा के पाक रूह ने इनके लिए इस बात को रिवील किया जो पहले बाब की 3 आयत से जिक्र करते हैं। आए ज़रा देख लें, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त है। इसका पहला बाब है और इसकी 3 आयत से 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है। ये हिस्सा आपको ऐसे लगेगा जैसे कुछ साम है, ज़बूर है, ऐसे हमदिया इसका आगाज़ है, ज़बरदस्त वे में मुक़द्दस। और कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि इब्तदाई जो कलीसियाएँ हैं वो इस हमद को अपनी जो हमदो सना है, वर्शिप है, उसमें गाया करती थी। इसके वसीले से खुदा की वर्शिप किया करती थी। और ये चूँकि है भी बड़ा पोइटिक इसका स्टाइल है, शायराना इसका अंदाज है, तो इससे भी ख्याल किया जाता है कि ये इब्तदाई कलीसियाएँ जो हैं इसको गा कर खुदावंद की तारीफ़ तमजीद किया करते। आए ज़रा सुने, बड़ा ज़बरदस्त हिस्सा जो मुक़द्दस पौलुस ने बयान किया है। ये है, आपको पता है, एक सेंटेंस है, ये आयत में तो बाद में डिवाइड किया गया, ये एक ही फ़िक्रा है, एक ही जुमला है जो मुक़द्दस पौलुस ने एक्चुअली अदा किया है। और ये खुदा की तारीफ़ और उसकी बरकत के लिए उसकी शुक्रगुजारी भी है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने, अब गौर करें, बंदा कैद में है तो गौर क्या कर रहा है, उसका ध्यान, उसकी सोच, उसके ख्यालात कहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। प्रेज गॉड, हालेलुया। चुनाचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। किसके वसीले से? मसीह के वसीले से। ये सारी ब्लेसिंग्स, बरकत, वो गौर क्या कर रहे हैं कि मसीह में आकर हमें क्या कुछ मिला है। सो मसीह में होते हुए जितनी ब्लेसिंग्स, बरकत हमें मिली है, इसका तज़किरा कर रहे हैं कि पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में क्या हो, पाक और बेऐब हों। वैसे तो नहीं हो सकते ना, इंसान कोई भी जितने मर्जी नेक माल कर ले, कभी भी वो बेऐब नहीं हो सकता है, कभी भी वो रास्तबाज नहीं हो सकता है। खुदा अगर हमें रास्तबाज के तौर पे देखता है तो एक्चुअली हम रास्तबाज नहीं हैं, दरअसल हमारे ऊपर छाप लग गई है खुदावंद यीशु मसीह की। इसलिए खुदावंद जब जिंदा खुदा हमें देखता है तो वो मसीह में हमें देखता है, और जब मसीह में हमें देखता है तो फिर हम कैसे नजर आते हैं? बेऐब नजर आते हैं, रास्तबाज नजर आते हैं, फिर हम पारसा नजर आते हैं, फिर हम मोहब्बत में भी पाकीज़ा नजर आते हैं। सो ये खुदा
جب مسیح میں ہمیں دیکھتا ہے تب یہ پریولیج آنر ہمیں مل جاتا ہے. سو یہ جو بلیسنگ ہے, برکت ہے, یہ کس کے وسیلے سے ہے؟ مسیح کی وجہ سے ہے. پریز گاڈ, ہاللیلویہ. 5ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادے کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے کیا کیا؟ مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں, تاکہ اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا. پریز گاڈ. سو یہ کیسا زبردست وے ہے مقدس پالوس کا حمد کرنے کا انداز ہے. یہاں ہمیں جو ہولی ٹرینٹی ہے, جو پاک تثلیث ہے, وہ بڑی واضح کلیئر نظر آتی. سو بہت دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں, اپنی پرسنل پریئرز انڈیویجول جب ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں, تو کئی دفعہ ہم جو ہولی ٹرینٹی ہے اس کے جو اکنوم ہیں ان کو, جیسے ہم خدا سے دعا کر رہے ہیں تو بہت دفعہ بیٹے یعنی جو دوسرا پاک تثلیث کا اکنوم ہے اس کو وہ درجہ, وہ ورشپ, وہ پرستش, وہ حمد اس کے لیے نہیں بیان کرتے. کئی دفعہ لوگ خدا باپ بیٹے کا بڑا تذکرہ کرتے, روح القدس کا نہیں کرتے. لیکن کیسی خوبصورت پریئر ہے, کیسی خوبصورت یہ حمد ہے, کیسا خوبصورت یہ سام ہے, زبور ہے, تعریف ہے, تمجید ہے, کہ جس میں اس نے پہلے کس کی بات کی ہے؟ خدا باپ کی بات کی ہے. کس کی بات کی ہے؟ خدا باپ کی بات کی ہے. نمبر 2 دیکھیں, اب 7ویں آیت سے سلسلہ ایک نیا شروع ہوتا ہے. لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی, اس کے فضل کی دولت کے معافی کا. کس کے فضل کی؟ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے. ہولی ٹرینٹی کا, پاک تثلیث کا دوسرا جو اکنوم ہے, جو شخصیت ہے, ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. کیسے نازل ہوا ہے؟ کثرت کے ساتھ. فضل بھی ایسا کیا ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے, حد سے زیادہ فضل کر دیا ہے. یعنی ایسا فضل کر دیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ ان گنت ہے, کوئی لمٹ نہیں, ان لمیٹڈ ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. ایسا فضل ہم پر کیا ہے. چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادے کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا, تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے, خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی. اسی میں ہم بھی اس کے ارادے کے موافق جو اپنی مرضی کی مصلحت سے سب کچھ کرتا ہے, پیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے, تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں. اب یہ بیٹے کے تعلق سے ورشپ, پرستش, ستائش, اب روح القدس کے بارے میں 13ویں 14ویں 2 آیات میں لکھا ہے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے, پاک معودہ روح کی کیا ہوئی؟ مہر لگ گئی. کیا لگ گئی؟ مہر لگ گئی. خدا باپ, خدا بیٹا اور اب خدا روح القدس. پریز گاڈ. اب 14ویں آیت میں لکھا ہے وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو. پریز گاڈ. اس اسپرٹ کی ورشپ اور ستائش کی ہے. اب مسیح میں جو یہاں پہ خاص برکات ہیں, 9 ایسی نعمتوں برکتوں کا تذکرہ ہے جو یہاں پہ موجود ہیں. نمبر 1, ہمیں خدا نے بنائے عالم سے چن لیا ہے, ہم اس کے بلائے ہوئے کالڈ پیپل ہیں. اگر آج آپ خدا کی حضوری میں ہیں, خدا کا کلام سن رہے, سیکھ رہے ہیں, اگر آپ خدا کی خدمت کر رہے ہیں,
اگر آپ ایمانداروں کی فہرست میں شامل ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں ہے، اپنے ارادے سے نہیں ہے، بلکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے لیے کس نے ہمیں چنا ہے؟ خدا نے ہمیں چنا ہے۔ کس نے ہمیں چنا ہے؟ خدا نے ہمیں چنا ہے، ہمیں اس نے کال کیا ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے۔ اگر ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، کلام کی خدمت کر رہے ہیں، یا اور مختلف خدمتوں سے ہم کلیسیا کے لیے بابرکت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے، بلکہ بنا عالم سے پیشتر خدا نے ہمیں کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے، کال کیا ہے، بلایا ہے، اور ہم اس کے کالڈ پیپل ہیں، بلائے ہوئے لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں۔ نمبر 2، ہم بیٹے بننے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ کیا بننے کے لیے؟ بیٹے، غلام نہیں بلکہ بیٹے ہونے کے لیے، چونکہ جو غلام ہے وہ اب تک گھر میں نہیں رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ بیٹا رہتا ہے۔ سو اس لیے یہاں جو مسیح میں ہمیں ایک اور برکت ملی ہے کہ مسیح کے، اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند، بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ سو ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں، خدا کی نسل میں شامل ہو جائیں، اور مسیح کے ہم میراث بن جائیں، اور مسیح کے بہن بھائی بن جائیں۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے یسوع مسیح کے وسیلے سے پریز گاڈ ہم قبول کیے گئے ہیں، ہم قبول کیے گئے ہیں، ہم ایکسیپٹڈ لوگ ہیں، ریجیکٹڈ نہیں بلکہ ایکسیپٹڈ لوگ ہیں، قبول کیے گئے لوگ ہیں۔ پھر نمبر 5، ہمیں گناہوں کی معافی ملی ہے۔ ہمیں کیا ملی ہے؟ گناہوں کی معافی ملی ہے، بحال کیا گیا ہے۔ جب اس نے ہمیں بلایا ہے تو obviously جو سن ہے جسے ہم ابتدائی گناہ کہتے ہیں وہ تو ہر ایک شخص میں موجود ہے، لیکن خدا نے کیا کیا ہے؟ جب ہمیں کال کیا، بلایا ہے، تو اس نے ہمارے گناہوں کو دھو دیا ہے، معاف کیا ہے، بحال کیا ہے، ریسٹور کیا ہے۔ سو ہمیں مسیح میں ہوتے ہوئے گناہوں کی معافی حاصل ہوئی ہے۔ نمبر 6، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے ہمارا فدیہ دیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلے ہمارا فدیہ دیا گیا ہے، یا ہمیں وہ فدیہ ملا ہے جو یسوع مسیح کے خون کی بدولت ہے۔ نمبر 7، ہم پر روح القدس کی مہر لگ گئی ہے۔ کیا لگ گئی ہے؟ مہر۔ تو آپ جانتے ہیں سیل، مہر کی امپورٹنس، اہمیت، یہ اگر آج کے دور میں آپ نہیں جانتے تو رومی دور میں جان لیں کہ جب رومی سیل لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے، تو اس کے بعد اس سیل کو، مہر کو کھولنے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ کسی انسان کے پاس، کوئی انسان یہ مہر نہیں کھول سکتا۔ ایسی مہر لگی ہے کہ انسان چاہ کے بھی یہ مہر نہیں کھول سکتا، یعنی ہم بھی اپنی نجات سے واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر میں یہ اکثر ہی بتا چکا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک وقت میں فلاں شخص بڑا روحانی تھا، بڑے اس کے وسیلے معجزے ہوتے، غیر زبانیں بولتا، آج کل وہ شراب پیتا ہے، گالیاں نکالتا ہے۔ تو میں بتا چکا ہوں کہ دراصل پہلے بھی اس کے اندر خدا کا کام نہیں تھا۔ غیر زبانیں تو ابلیس بھی بلوا دیتا ہے، اور وہ بھی نورانی فرشتے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ معجزے بھی، وہ سنڈے کو ہم سیکھ رہے تھے کہ بہت سارے معجزے بھی ابلیس کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، بیوقوف بنائے، اور اس طرح سے لوگوں کو وہ مختلف جگہوں پر استعمال بھی کرتا ہے اپنے کام کے لیے۔ سو یاد رکھیں کہ جن کی نجات خدا کی طرف سے ہے وہ خود بھی چاہ کر اس نجات سے باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ مطلب نجات آپ کو خدا نے دی ہو تو وہ میرے کچھ کرنے سے خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ خدا اپنی نجات کو کبھی خراب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ نجات مجھے میری وجہ سے نہیں ملی ہے، میری ایفرٹ نہیں ہے نجات، میرا کام نہیں ہے نجات، میں اپنے کاموں سے، اپنی ایفرٹ سے نجات
نہیں پا سکتا ہوں. نجات مجھے ایکچولی جو ملی ہے وہ خداوند کی وجہ سے ملی ہے, اور میں خدا کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا ہوں, میں خدا کی نجات کو خراب نہیں کر سکتا. اگر ہم سب خداوند میں قائم ہیں, اگر ہم سب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, تو یہ بھی میری وجہ نہیں ہے, ہماری وجہ نہیں ہے, یہ بھی کس کی وجہ ہے؟ خداوند کی, کیونکہ اس نے ہمیں کال کیا, بلایا ہے. آمین. نمبر 8, ہم نے جو مسیح میں ہوتے ہوئے جو برکت پائی ہے, ہم نے حق کا کلام سنا ہے. کون سا کلام سنا ہے؟ حق یعنی سچائی کا کلام سنا ہے. نمبر 9 ہے کہ ہم سن کر ایمان لے آئے ہیں. یہ بھی بلیسنگ, برکت مسیح کی وجہ سے ہے. آمین. مقدس پالوس جو ہیں, انہوں نے زمینی حالات کی بجائے اپنی توجہ کہاں پہ لگا لی ہے؟ آسمانی مقاموں پہ. کہاں لگا لی ہے؟ آسمانی مقام. آج بہت ساری لڑائیاں ختم ہو سکتی ہیں, آج بہت ساری کرپشن ختم ہو سکتی ہے, آج بہت سارے جتنے بھی غلط کام ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں, اگر انسان اپنی توجہ زمین سے ہٹا کر آسمان پر لگا لے. کہاں پہ لگا لے؟ آج کیوں چندوں کی چوریاں, آج کیوں دائیکیوں کی چوریاں, آج کیوں خدا کے نام پہ ٹھگا ہوا پیسہ لوگ اپنے مقاصد پہ استعمال, کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ نگاہ کہاں پہ ہے؟ زمینی چیزوں پر. یہ بنا لو, وہ بنا لو, یہ خرید لو, وہ خرید لو, یہ اپنے بچوں کے لیے لے لو, وہ اپنی نسل کے لیے میراث بنا لو. اس لیے خرابیاں ہیں نا. اگر آسمان پہ نگاہ لگا لیں, اگر ہماری نگاہیں آسمان پہ لگ جائیں, تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کی میراث ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بچوں کی میراث تو آسمان پر ہے, ہماری میراث تو آسمان پر ہے. جب آپ اپنی نگاہیں زمینی چیزوں سے ہٹا کر آسمانی مقاموں پہ لگا لیں گے, تو ساری یہ جتنی آپ کو خرابیاں, چندے میں, دائیکیوں میں, خدا کے نام پہ لیے ہوئے پیسے میں, کہ باہر سے پیسہ آیا وہ کھا گیا, یہ کھا گیا, پادری صاحب نے یہ لے لیا, اس نے یہ لے لیا, یہ ساری خرابیاں اس لیے کیونکہ لوگوں کی نگاہ کہاں پہ ہے؟ زمین پر ہے. کہاں پر ہے؟ زمین. زمین کا مال بنانے پہ ہے, زمینی دولت بنانے پہ ہے, زمین پر میراث چھوڑنے پہ ہے. سارے لوگ زمینی میراث پر غور کرتے, توجہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے وہ روحانی میراث کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیسی لیگسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. پلاٹ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, گھر تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, مال مویشی تو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یا بینک بیلنس تو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کیا اپنے بچوں کے لیے ایمان کی لیگسی بھی چھوڑی ہے؟ کیا اپنے بچوں کے لیے دیانتداری کی لیگسی بھی چھوڑی ہے؟ کیا اپنے بچوں کے لیے سچائی کی بھی لیگسی چھوڑی ہے؟ اگر نہیں چھوڑی تو پھر آپ نے اتنی دولت, اتنے بینک بیلنس, اتنے پلاٹس اور اتنی چیزوں کے باوجود آپ نے کوئی بھی میراث اپنے بچوں کے لیے نہیں چھوڑی ہے. اس لیے مقدس پالوس کی نگاہ کہاں پہ لگی ہے؟ آسمانی مقام. اسی لیے تو قید میں فکر ہی کوئی نہیں ہے, ٹینشن ہی کوئی نہیں, پلاٹ ہی نہیں لیا, بچیاں لی کوئی خریدی نہیں کوئی چیز, فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی, کیونکہ نگاہیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ آسمانی مقاموں پہ لگی ہیں. پریز گاڈ. جب ہماری نگاہیں آسمانی مقاموں پہ لگ جائیں گی تو تب ہمیں یہ دنیوی اپنے مال بنانے کے لیے یا اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے, بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں فکر مند ہونے کی, کیونکہ ہماری نگاہیں تو کہاں لگی ہیں؟ آسمانی مقاموں پہ لگی ہیں. پریز گاڈ. آئے ذرا افیسیوں کے خط میں دیکھ لیں, پہلا باب اور اس کی 3 آیت. افیسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط, پہلا باب 3 آیت میں لکھا ہے, ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو, جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. پریز گاڈ. کسی برکت کا وہ ذکر نہیں کر رہا جو دنیوی طور پہ اس کے پاس ہے, یا ذکر تو تب ہی کرے گا نا جب دھیان ہوگا,
जब ख्याल होगा, जब सोच ऐसी होगी, तो जब सोच ही आसमान पे लगी है तो फिर ख्याल भी वही होंगे, बातें भी वही होंगी। और आप एक दुनियादार शख्स से मिले, वो आपको दुनियादारी की बातें, करप्शन, बेईमानी, इधर से हथियार, उधर ले, इधर दे, उधर, ऐसी बातें। लेकिन जब आप ऐसे ईमानदार लोगों से मिलेंगे जहां जिनकी निगाहें जमीन पर नहीं बल्कि कहां लगी हैं? आसमान, फिर आपको रूहानी बातें। तो मुकद्दस पौलुस का कोई ऐसा मकामी मकसद नहीं है इस कलीसिया को लिखने का। वो तो अपने उस रूहानी रेल्म के बारे में, वो अपना एक्सपीरियंस, वो जो उसके शाऊर में बातें आ रही हैं, जो उसके रूहानी रेल्म में बातें आ रही हैं, वो उनको कलमबंद कर रहा है कि क्या क्या मिला है यार, क्या क्या बरकतें खुदा ने हमें अता की हैं। दूसरे बाब की 6 आयत जरा मेरे साथ देखें। दूसरा बाब और इसकी 6 आयत में लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और कहां बिठा दिया? कहां बिठा दिया? आसमानी मकामों पे बिठा दिया। यहां मेहनत कर के कुछ मिल जाए तो लोग कहते हैं खुदा ने देता है, खुदा ने देता है, खुदा ने देता है। पता नहीं, कई दफा खुदा ने दिया भी नहीं होता, या कोई और ही सोर्स होते हैं लोगों के माल कमाने के। लेकिन मुकद्दस पौलुस कैसा जबरदस्त वे है कि उसके साथ जिलाया, यानी जिंदा किया, और फिर क्या कर दिया? आसमानी मकामों पे हमें क्या कर दिया है? बिठा दिया है। आसमानी मकामों पे बिठा दिया है, बराजमान कर दिया है। अब यानी हम कहीं और आने जाने वाले नहीं है, हमारा फ्यूचर खराब होने वाला नहीं है। जो लोग दुनियादारी के फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हैं, परेशान हैं, वो खुदा के कलाम पर गौर करें और सोचें कि देखें, जब हम आसमानी मकामों पर देखते हैं तो दरअसल यही हमारी मीरास है। जो ईमानदार है, इसकी मीरास जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर। इसी खात में और भी ऐसे अल्फाज हमें सुनने को मिलेंगे। तीसरे बाब की 10वीं आयत जरा देखें। तीसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, ताकि अब कलीसिया के वसीले से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। सो नजर ही नहीं हट रही है, बातें ही वो, मतलब आसमानी मकामों की बार बार तज़किरा, आसमानी मकामों, आसमानी मकामों, आसमानी। तो इसका मतलब यह है कि जिसके बारे में आप सोचते हैं हमेशा आपके जहन में वही बात रहती है। ऐसा ही है, मेरा बेटा है छोटा, वो कहता है कि जो मैं रात को सोच रहा होता हूं ना बाबा, वही मेरे ड्रीम में आ जाता है। तो ये रियलिटी है, हकीकत है कि जिस चीज के बारे में आप सोचते हैं वही आपके ख्वाबों में, ड्रीम्स में भी, मतलब आपका ख्याल, ध्यान, सोच जो है वो उन्हीं चीजों के चौगिर्द घूमती है। तो इससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकद्दस पौलुस क्या सोच रहे हैं? आसमानी मकाम, आसमान के बारे में सोच रहे हैं। और 6 बाब की 12वीं आयत भी देख लें। 6 बाब और इसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो कहाँ हैं? आसमानी मकामों में हैं। ये खास तौर पे इसके बारे में आपने शायद सीखा भी है कि ये उन खास तौर पे फरिश्तगान की जो गिराए गए फरिश्ते हैं उनकी रूहानी फौजों की बात की जा रही है। ओके, सो ये फिक्रा जो है आसमानी मकामों में, ये बार बार मुकद्दस पौलुस ने इस्तेमाल किया है। इफिसियों के खत की चंद नुमाया खुसूसियात भी हम देख लें। नंबर 1, मुकद्दस पौलुस रसूल ईमानदार की 3 रूहानी हालतों का जिक्र करते हैं इस खत में। कैसी 3 रूहानी हालतें हैं? वही जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, सिट, स्टैंड, वॉक, बैठना। नंबर 1 बैठना। दूसरे बाब की 6 आयत में मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बिठाए गए हैं।
नंबर 2 चलना, चौथे बाब की पहली आयत में ये मसीह के लायक चाल चलना, मसीह की पैरवी करना, मसीह के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना, मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालना, ये है चलना। खड़ा होना यानी इब्लीस के मुकाबले में डट कर, उसकी जितनी भी चालें हैं, वो मुसीबत हो सकती है, वो दुख हो सकता है, तकलीफें, मुखालफत हो सकती है, उसके मुकाबले में डट कर खड़े हो जाना। सो ये है खड़ा होना। ओके, फिर मुक़द्दस पौलुस जो नुमायां जो खुसूसियात हम देख रहे हैं, नंबर 2 है मुक़द्दस पौलुस ने यहूदी और गैर कौम के ताल्लुक को मसीह में बयान किया। बहुत ज़बरदस्त ये हिस्सा है कि कैसा ज़बरदस्त ताल्लुक बयान किया है मसीह में होते हुए ईमानदारों का, और ख़ास तौर पे गैर कौम का भी तस्करा किया है। उसने गैर कौमों की हालत को बयान किया है कि जब वो खुदा से अलग हैं, वादों से बाहर हैं और उम्मीद से खाली हैं। ये मैं चाहता हूँ ज़रा पढ़ लें इफिसियों के ख़त में से 2 बाब और इसकी 11वीं आयत से। आए ज़रा इसको तिलावत करें, उसके बाद हम इस हिस्से पर गौर भी करेंगे थोड़ी देर के लिए। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले ज़माने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के ओहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाबितों के तौर पर थे मौकूफ कर दिए, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के क्या हो, हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नेव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मक़दिस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्किन बनो। आमीन। यहां पर मुक़द्दस पौलुस ये बयान करते हैं कि जो जिस्म के एतबार से गैर कौम से थे, नामख्तून थे, मसीह के बगैर थे, इसराइल की उम्मत या इसराइल के जो लोग हैं, जो कबाइल हैं, उनसे ये बाहर थे, और इसी तौर से वादों के ओहदे के अहद से, वादों के अहद से अजनबी थे, बगैर उम्मीद के थे, दुनिया में खुदा के बगैर थे, दूर रहने वाले, इन्हें दूर के लोग कहा गया है, और खुदा और इंसान दोनों से दुश्मनी की हालत में थे। जब इंसान खुदावंद की जमात में नहीं, खुदावंद के साथ नहीं, कलीसिया में नहीं, ईमानदार नहीं, मसीह के वसीले उसके बदन में शरीक नहीं, तो उसकी ये हालत है जो मुक़द्दस पौलुस ने बयान की है कि वो खास तौर पे गैर कौम है। वो क्या है? जिस्म के लिहाज से गैर कौम है, वो नामख्तून है। सो इस लिहाज से वो पहले की हालत बयान करते हैं, लेकिन अब
मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं कि जब कोई शख्स मसीह को कबूल कर लेता है तो ये पैसेज हमारी रहनुमाई करता है कि अब वो किस में है? मसीह यस्सु में है। अब वो किस में है? मसीह यस्सु में है, यानी उसके बदन में शामिल है, उसकी कलीसिया में शामिल है, उसकी जमात का हिस्सा बन गया। पहले तो वो कुछ भी है, गैर कौम है, ना मख्तून है, कुछ भी है, लेकिन अब मसीह पर ईमान लाने की बदौलत अब वो किस में शामिल हो गया है? मसीह में शामिल हो गया है। अब वो मसीह की जमात का हिस्सा बन गया है, कलीसिया का फर्द बन गया है। नंबर 2, मसीह के खून के वसीले अब वो करीब आ गया है। पहले तो वो कहां था? दूर था, लेकिन अब वो कहां आ गया है? करीब आ गया है, यानी खुदा के करीब आ गया है, खुदा की कुर्बत में आ गया है। और जो दूरी थी और जो फासला था और जो मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे से जुदाई थी, वो सारी जुदाई भी खत्म हो गई है। अब कुर्बत आ गई है। किसके वसीले से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। फिर नंबर 3 कहता है कि अब खुदा और इंसान के माबैन क्या हो गई है? सुलह हो गई है। ये इफिसियों का खत है जहां मुकद्दस पौलुस पर खुदा का पाकरू जो है वो रेवलेशंस रिवील कर रहा है और वो कलीसिया को बता रहा है। इसलिए ये खत कोई खुसूसी तौर पर इस कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि मकामी कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं इसमें डिस्कस किया गया, कोई मसला ही बयान नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि ये तमाम ईमानदारों कलीसिया के लिए है और खास तौर पर उन लोगों के लिए भी है जो गैर ईमानदार हैं, ताकि वो भी अंडरस्टैंड करें, समझें कि खुदा से जब खुदा की जमात में नहीं या मसीह में नहीं तब उनकी क्या हालत है, और मसीह में आ जाने के बाद क्या क्या प्रिविलेज मिले हैं, क्या क्या इस्तेहकाक मिले हैं, क्या क्या उनके पास बरकत हैं, ब्लेसिंग्स हैं। सो ये खत हमारी रहनुमाई करता है कि मसीह के खून के वसीले से अब क्या हुआ है? हमारा फिदिया दे दिया गया है, कीमत चुका दी गई है और हमें खरीद लिया गया है। तो पहले हम दूर थे, लेकिन अब हम करीब आ गए हैं और खुदा और इंसान के माबैन जो जुदाई दीवार थी वो खत्म हो गई है। नंबर 4, अब जो जिस वादे में यहूदी शरीक थे, जो अब्राहम के साथ प्रॉमिस वादा था, अब सिर्फ यहूदी नहीं है, बल्कि इस वादे में अब हर वो शख्स शामिल है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है। बहुत सारे लोग यहूदियों को समझते हैं कि शायद अब वो उस वादे में शरीक नहीं है। ये हकीकत नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है। यहूदियों के साथ जो प्रॉमिस, जो वादा किया गया था, आज भी वो उस वादे में शरीक हैं। और चूंकि आगे भी खुदा का प्लान यहूदियों के लिए स्टिल मौजूद है, अभी भी खुदा का प्लान है और आइंदा भी उसका प्लान उनके साथ मौजूद है। लेकिन यहां जो बात मुकद्दस पौलुस कह रहे हैं कि हम अब उस वादे में जो बुजुर्ग अब्राहम के साथ किया गया था, अब खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से उसमें शरीक हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। नंबर 5 कि उसने हमें जो मसीह यीशु के वसीले से जुदाई की दीवार थी वो ढा दी गई है। नंबर 6, जो दुश्मनी थी वो मिटा दी गई। दुश्मनी क्या थी? खुदा का गजब, रिवेंज, जो किसके खिलाफ है? गुनाह के खिलाफ। किसके खिलाफ है? गुनाह के खिलाफ। कल भी आप सीख रहे थे कि खुदा लोगों के खिलाफ नहीं, खुदा किस चीज के खिलाफ है? गुनाह। तो जब लोग गुनाह करते हैं तो खुदा का प्लान, मंसूबा लोगों के खिलाफ नहीं। जैसे इसके लिए जो हमें बड़ा जबरदस्त वाकया यूना की किताब में नजर आता है कि वहां पर लोगों के खिलाफ अदालत है, गजब है और खुदा का गुस्सा है, दुश्मनी है। किसके खिलाफ? गुनाह के खिलाफ। लेकिन जब लोगों ने उस गुनाह को दूर कर दिया तो खुदा ने फिर उनको क्या कर लिया? पास बुला लिया। क्योंकि दुश्मनी लोगों से तो नहीं है। आज भी घरानों से, लोगों से, ईमानदारों से, कलीसिया से दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किससे है? गुनाह से है। आज जितने लोग तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, दरअसल इसलिए नहीं कि खुदा उनसे नफरत करता है, खुदा उनसे नफरत
نہیں کرتا ہے. خدا ان سے پیار کرتا ہے. خدا مجھے آپ سب کو ساری دنیا کو پیار کرتا ہے, لیکن گناہ سے اسے کیا ہے؟ نفرت ہے. وہ گناہ اور خدا کی جو دشمنی ہے, خدا کا جو غضب ہے, ریونج جو ہے, وہ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ گناہ کے اگینسٹ ہے, خلاف ہے, اور یہ پیداوار ہے ابلیس کی. اس لیے خدا کا جب کوئی گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو دراصل وہ ابلیس کے منصوبے میں زندگی گزارتا ہے. لیکن جب کوئی اپنے آپ کو گناہ سے الگ کرتا ہے تو پھر وہ اس دشمنی سے نکل آتا ہے اور دوستی میں شریک ہو جاتا ہے, مسیح کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے, مسیح کے بدن کا حصہ ہو جاتا ہے, اور خدا کے اس پلان, اس منصوبے کا بھی وہ حصہ بن جاتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہوا کیا ہے کہ دشمنی جو ہے وہ مٹا دی گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے. نمبر 7, ایک نیا انسان بنایا گیا ہے. کیا ہوا ہے؟ نیا. پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں, نیا مخلوق بن گیا ہے. یعنی کہ اس کی جو فطرت ہے, نیچر ہے, کہتے ہیں نا فطرت نہیں بدلتی, کہتے ہیں نا, سنا ہے کسی نے کہ فطرت نہیں بدلتی, لیکن خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب سے پہلا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی فطرت بدل دیتا ہے, تبدیل کر دیتا ہے. پہلے انسان جھوٹ بولنے کا عادی ہے, چوری کرنے کا عادی ہے, بے ایمانی کرنے کا عادی ہے, بدکاری کرنے کا عادی ہے, نشہ کرنے کا عادی ہے. لیکن جس دن اس نے مسیح کو قبول کر لینا ہے, مسیح کی جماعت میں آ جانا ہے, مسیح کے ساتھ آ جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی زندگی کا حصہ نہیں رہیں گی. جیسے بہت سارے لوگ چرچ بھی آتے, جھوٹ بھی بولتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں. وہ دراصل نجات یافتہ نہیں ہیں, وہ تو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی, لوگوں کو بھی, خدا کو بھی. وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کسی کو دھوکہ دے تو نہیں سکتے, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار چلاک ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, ہم چوری بھی کر لیتے, پتہ ہی نہیں چلتا, جھوٹ بھی بولتے, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ ان کا خیال ہے, لیکن خدا کو سب چیزوں کا علم ہے, اور وہ جانتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے, کون چوری کرتا ہے. ہوا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہم نئی فطرت پہن لیتے ہیں, ہم نئے انسان بن جاتے ہیں. یعنی ہماری پرانی انسانیت زائل ہو جاتی ہے. میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیتا ہے, نجات دہندہ کے طور پہ ایکسپٹ کرتا ہے, قبول کرتا ہے, تو اس کے اندر خدا کی فطرت آ جاتی ہے. کس کی فطرت آ جاتی ہے؟ خدا کی فطرت آ جاتی ہے. کیونکہ مقدس یوحنا رسول اس تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں زندگی تھی. کیا تھی؟ زندگی تھی, اور وہ زندگی کیا تھی؟ آدمیوں کا نور تھی. تو جب خدا کی زندگی کسی کے اندر آ جائے تو کیا وہ تاریک رہ سکتا ہے؟ اس کا کوئی حصہ تاریک رہ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کے اندر کی تاریکی, باطن کی تاریکی اور ظاہر کی تاریکی جو ہے وہ روشنی میں بدل جاتی, تبدیل ہو جاتی ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم گناہ سے سیپریٹ ہو گئے ہیں, علیحدہ ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, اور اب ہمارا شمار گنہگاروں میں نہیں بلکہ راستہ بازوں میں ہے. کن میں ہے؟ راستہ بازوں میں ہے. آمین. بہت سارے لوگ آج بھی دعا کرتے ہیں ہم گنہگاروں. تو میں تو یہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پلیز اب ہمارا شمار گنہگاروں میں نہیں بلکہ, کیونکہ مسیح میں اس نے ہمیں کیا ٹھہرایا ہے؟ مفت میں راستہ باز. ہاں غلطیاں خطائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں, جب تک جسم میں ہیں یہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو گنہگار نہیں ٹھہرانا, بلکہ ان غلطیوں سے سبق سیکھ کر ان سے کنارہ کرنا ہے, الگ ہونا ہے. ان کے ساتھ چلتے رہیں گے تو پھر تو گنہگار ہی ہیں, پھر تو کیا ہے؟ گنہگار ہی ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ کام غلط ہے, یہ کام غلط ہے, تو اس سے آپ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتے ہیں, علیحدہ کر لیتے ہیں, الگ کر لیتے ہیں, تو دراصل آپ اپنے آپ کو ان گناہوں میں شامل نہیں کر رہے ہیں. آمین. نمبر 8, دونوں کو ایک بدن میں خدا سے ملایا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے؟ ایک بدن میں شامل کیا گیا ہے.
चाहे वो इसराइली हैं चाहे वो इसराइली नहीं हैं। चूंकि गुज़श्ता लेटर में हमने सीखा था खतना कुछ नहीं है, दरअसल दिल के मख्तून होने या ना मख्तून होने की इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। भाई खतना जो है वो दिल का है, बातिन का है, जाहिर का नहीं है। जिस्म से खलड़ी उतरवाने का नहीं बल्कि हमारे बातिन की तब्दीली का नाम है, जो खास यहाँ जोर दिया गया गलतियों के खत में, और यहाँ भी मुक़द्दस पौलुस इस बात को दोहराते हैं। नंबर 9, मसीह के वसीले से सुलह की खुशखबरी जो है ये लोगों को सुनाई गई, उन लोगों को जो क्या थे, दूर थे, उन लोगों को जो दूर थे। नंबर 10 कि दोनों को एक बाप के पास रसाई मिल गई। दोनों को क्या मिल गई? बाप के पास रसाई मिल गई है। सो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदियों को भी और उन लोगों को जो गैर अक़वाम थे, यानी हम सब भी जो गैर अक़वाम थे, हमें खुदा बाप तक क्या दे दी है? रसाई दे दी। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हुए हैं तो जब उन्होंने जान दी तो हैकल का जो पर्दा है वो बीच में से फट गया, 2 टुकड़े हो गया, और इस वजह से वो एक खास पैगाम जो कलीसिया को दिया गया, चर्च को दिया गया, पूरी दुनिया को दिया गया, बने इस्राएल को दिया गया कि अब जो खुदा और इंसान के माबैन दूरी थी, जो जुदाई थी, अब ये जुदाई जो है खुदावंद यीशु मसीह के जान देने की बदौलत खत्म हो गई है। अब हम करीब आ गए हैं, अब हमारी रसाई बाप तक हो गई। ना जानवरों के खून की जरूरत, ना किसी और सिफारिश की जरूरत है। अब हम बराह रास्त खुदावंद यीशु मसीह के वसीले खुदा बाप से बात कर सकते हैं और उसके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले बरकत दे, आमीन।